اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، مجھے اپنی کمائیگی کا، اپنی کم علمی کا، اپنی گناہوں بھری زندگی کا اعتراف ہے۔ میرا یہ مقام نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکوں اتنے علماء کرام کے سامنے اور جس طرح کا یہ مجمع ہے۔ میں صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ یہ آج کا یہ اجتماع سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارتوں کی سرزمین کا اجتماع ہے۔ صرف 2 منٹ آپ کے سامنے عرض کر لوں گا کہ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے۔ یہ وہ سرزمین ہے، اس دنیا میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک دنیا تقسیم کی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور سب سے پہلی کڑی تمہاری خلافت یعنی مرکزیت کی کڑی ٹوٹے گی، اور وہ 1920 میں جب ٹوٹی تو اس دنیا کو رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا۔ یہ سب کچھ میں اس شخص کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جو آپ سے صرف چند گز کے فاصلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو اندلیب باغ حجاز کہا تھا علامہ اقبال، اس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آج اس سرزمین کو دیکھو کہ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن ختم ہوا، پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں اور اس دنیا کو تقسیم کیا جانے لگا۔ مصر کے لوگوں نے کہا ہم فرعون کے وارث ہیں، نیل کا دریا ہماری طرف بہتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو صدیوں سے 3000 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ہمیں ہمارا ملک دے دو، کہا لے لو۔ عراق والوں نے کہا ہم بابل و نینوا کی سرزمین ہیں، حمورابی کے قوانین ہمارے تھے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لٹکتے ہوئے باغ بنائے تھے، ہمیں ہمارا ملک دے دو، کہا لے لو۔ ایران والوں نے کہا ہم فارس اعظم کے وارث ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے زندگی بھر آتش کدے میں آگ جلائے رکھی، ہمارے صدیوں پرانے لوگ ہیں، ہمیں ہمارا ملک دے دو۔ یہاں تک حجاز میرا قبلہ و کعبہ ہے، وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا سوئے شہرے کے بطھا در رہے ہوں، میں آج اس شہر کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کے راستے میں کعبہ آتا ہے۔ اس سرزمین میں بھی آواز یہ اٹھی ہم سعودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ہمارا ملک دے دو، کہا تم لے لو۔ اس دنیا میں 199 تقسیمیں ہوئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اس سرزمین پر کہ میں نے 1400 سال کے بعد یہاں بدر کی کیفیت پیدا کی تھی۔ میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ، یہ ارجن داس چیمہ، ہم سال ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم بھنگا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، یہ میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہم نے بدر کی کیفیت پیدا کی تھی۔ عباس ابن عبد المطلب ایک طرف ہیں اور حمزہ ابن عبد المطلب دوسری طرف، عقیل ابن ابی طالب ایک طرف، علی ابن ابی طالب دوسری طرف۔ ابو حذیفہ کے باپ عتبہ کی لاش سید الانبیاء جب گھڑے میں ان 70 مشرکین کے ساتھ گرانے لگے تو ابو حذیفہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ابو حذیفہ تمہیں کچھ دکھ تو نہیں ہو رہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر باپ تو کیا زندگی قربان ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی، فرمایا دعا کرو ابو حذیفہ کے لیے، آج دعا کرو اس سب کے لیے کہ جس نے یہ تفریق پیدا کی کہ صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ سید الانبیاء کا رشتہ ہے جو ہمیں بھائی سے بے علیحدہ کر سکتا ہے، ہمیں باپ سے بے علیحدہ کر سکتا ہے، ہمیں بہن سے بے علیحدہ کر سکتا ہے۔ یہ ملک اس رشتے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ 199 ملک ہیں
کر کے اجازت چاہوں گا 199 ملک ہیں، ہر ملک کے باہر اس کے رنگ کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کی زبان کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کے علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کی نسل کی تختی لگی ہوئی ہے، میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، 199 گھر ہے، میرا ملک مسجد ہے۔ اور یاد رکھو، گھر میں گند ڈالو گے تو کچھ نہیں ہوگا، مسجد میں گند ڈالو گے تو عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہم نے وعدہ کر کے دی تھی کہ ہم اس سرزمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اقبال نے کہا تھا گر تمہیں خواہی بکلمہ عزیزتن نیز تم کنجز بکرو عزیزتن، اٹھاؤ شخص کو جس کے خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے آپ کو مسلمان ملا ہے، جس کے جوتوں کی صدقے سے آپ یہاں پر اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے گر دلم آئینہ بے جوہرت، کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نہ ہو تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، اگر میرے دل میں کوئی جوہر نہیں ہے، گربہ حرفم غیر قرآن مزدرس، اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے، قرآن گربہ حرفم غیر قرآن مزدرس، پردہ ناموس سے فکر چاکن، میرے جو عزت کا پردہ بنا ہے اس کو چاک کر دے، اور یہ خیال آراد خارم پاکن، اور اس اپنے باپ سے کانٹے کو باہر نکال دے، اور پھر فرمایا کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ کوئی لفظ ہے تو مجھے قیامت کے دن خار و رسوا کر دینا، دوسرے بے نصیب اور دوسرا پاک المرا، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے نہیں محروم کر دے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، 3 آیات سورہ مائدہ کی سنا کے اجازت چاہوں گا، رات سے پوچھوں گا کہ کیا ہم مستحق ہیں سرزمین پر عزت سے چلنے کے؟ اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل نہیں کی، جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ ہم کرتے ہیں ان کے مطابق فیصلے، اینگلو سیکسن لا، اینگلو سیکسن کوڈ، اینگلو سیکسن سب کچھ، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ 3 تمغے سجا کر گھوم رہے ہو اس سرزمین پر جہاں سے میرے حبیب کو ٹھنڈی ہوا آیا کرتی تھی، جہاں اقبال کہتا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا۔ یاد رکھو کوئی اور راستہ نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بات وارننگ کر کے جا رہا ہوں، سچی بات بتاؤں، پرویز مشرف سے لے کے اب تک ہمارا جو نظام تعلیم چل رہا ہے 1 لاکھ ملحد پیدا کر رہا ہے ہر سال، 1 لاکھ۔ میں اس یہ لاہور شہر ہے، 15 کالج ہے، ہر کالج میں ابو جان کی انٹری بین ہے۔ کیوں؟ میں بندوق لے کے جاتا ہوں، میں تلوار لے کے جاتا ہوں۔ کوئی آخری کنٹری ایف سی کالج اس لیے کہ اس کے اوپر قبضہ ان لوگوں کا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے تمام لوگوں سے کہا اللہ کو مانے گا تو تمہارے علی کو مانے گا، اللہ کو مانے گا تو تمہارے ابو بکر کو مانے گا۔ تم کس خواب میں گھومو، تم کس جگہ پر سیکولرزم نے آج کل دیکھ لیا لوگوں نے سیکولر لبرل کہاں اکٹھے ہوئے تھے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہاں سے اکٹھے، سب کو پتا ہے امتیاز عالم کہاں گیا تھا، سب کو پتا ہے سنچار ولی کہاں گیا تھا، سب کو پتا ہے بلاول بھٹو کہاں گیا تھا۔ میرے ملک مسجد ہے، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، مسجد کو گند ڈالنے والے کو تو روک لیتے ہو، اس ملک کو گند ڈالنے سے کون روکے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔